السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ سورتوں کے تعارف کے سلسلے میں آج کے اس درس میں آپ کے سامنے ایک اور چھوٹی سی سورہ سورۃ العصر کا تذکرہ کرنا ہے۔ یہ سورہ آیتوں کے اعتبار سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک ہے، یعنی کل 3 آیتیں اس میں، لیکن اس سورہ کے اندر جو معانی ہیں اور اس کی جو اہمیت ہے اس کے حوالے سے درس کے آخر میں انشاءاللہ میں ایک قول کا تذکرہ کروں گا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورہ کی اہمیت کتنی۔ سورہ کا نام آپ جانتے ہیں سورۃ العصر، پہلی ہی آیت سے۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی، نازل ہونے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کچھ نہیں، کوئی سبب نزول نہیں ہے، قرآن کا حصہ تھا، اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے والعصر، قسم ہے اس زمانے کی۔ بعض لوگوں نے عصر کا وقت بھی مراد لیا ہے، وہ بھی زمانے کا ایک حصہ ہے۔ قسم اللہ نے جس بات کے لیے کھائی، اگلی آیت میں اس بات کا تذکرہ کیا۔ کیا کہا؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان یقیناً خسارے میں۔ اب یہ آیت نا، ترجمہ آپ نے دیکھا، بھی میں تشریح کروں گا کہ آیت میں بس 4 لفظ ہے، لیکن اس کے اندر ہے کیا کیا اس کے اندر۔ اگلی آیت میں اللہ نے کہا الا الذین آمنوا، اس خسارے سے بچے گا کون؟ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تاکید اور وصیت۔ اب یہ سورہ سب سے پہلے والعصر، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، اور اللہ جس کی چاہے اس کی قسم کھا سکتا ہے، کسی بھی چیز کی، لیکن جس بھی چیز کی اللہ قسم کھاتا اس کی اہمیت بتانا مقصد ہوتا ہے۔ اسی لیے جب آپ علماء کے بیانات سنتے ہیں تو وقت کی اہمیت کا جب علماء تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں اس سورہ کو کوٹ کرتے ہیں، والعصر، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، مطلب وقت کی بڑی اہمیت۔ لیکن ہم اور آپ صرف اللہ کی اور اس کی صفات کی قسم کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھا سکتے، نہ باپ کی، نہ ماں کی، نہ جان کی، نہ دھندے کی، نہ کسی اور چیز کی، کسی بھی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے، چاہے وہ ہمارے نزدیک کتنی ہی اہمیت کے عامل کیوں نہ ہو، لیکن اللہ جس کی چاہے اس کی قسم کھا سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو والشمس وضحاها، سورہ شمس میں اللہ نے 11 چیزوں کی قسم کھائی، واللیل اذا یغشی اگلی سورہ میں، والضحی واللیل اذا سجی، کئی جگہوں پر اللہ نے الگ الگ چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی اللہ نے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ نے عمر کی قسم کھائی، تو اللہ کھا سکتا ہے، لیکن بندے، ہم انسان اللہ کی اور اس کی صفات کی، اللہ کے ناموں کی اور اس کی صفات کی قسم کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ میں نے بتایا کہ اہمیت بتلانے کے لیے۔ اچھا، اگلی آیت میں جو اللہ نے یہ کہا کہ بے شک انسان یقیناً خسارے میں، تو زمانے کی قسم کھانے سے اور انسان کے خسارے میں ہونے دونوں کے درمیان کیا مطابقت؟ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی اور پھر کہہ رہا ہے انسان خسارے میں، تو دونوں کے درمیان مماثلت کیا ہے، مطابقت کیا ہے دونوں میں؟ اس لیے کہ انسان کو جو زندگی ملی ہے وہ کیا ہے؟ زمانہ ہی ہے۔ ہم اور آپ جو زندگی گزارتے ہیں زمانہ، یہ وقت ہی ہے، اور آگے جو اللہ نے 4 کام بتائے وہ 4 کام انسان کہاں کرے گا؟ اسی زندگی میں، اسی زمانے میں۔ تو آگے جو بھی باتیں ہیں ان ساری باتوں کا تعلق زمانے سے تھا، اس لیے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اچھا، جو دوسری آیت ہے اس پر رکے ہم لوگ، کیا کہتا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، 4 لفظ ہے، لیکن انا یہ تاکید کے لیے آتا، مضبوطی، کوئی کام آپ بہت جو ہے تاکید کے ساتھ بتانے والے ہو تو آپ اس کے لیے انا کا لفظ ہے، بے شک، یقیناً۔ اور الانسان، یہ الف لام جو ہے نا، تو ہمارے لیے تو الف لام ہی ہوتا ہے، لیکن جو علماء ہیں، جو عربی جاننے والے ہیں، ان کے لیے الف لام کئی ٹائپ کا ہوتا ہے۔ الف لام صرف الف لام نہیں ہوتا، کئی ٹائپ کا ہوتا ہے۔ الف لام ایک ہے جو یہاں پر اللہ نے ذکر کیا، اسے عربی میں کہتے ہیں استغراق کے لیے۔ استغراق مطلب ہے تو کیا ہے؟ انسان کی بات، ان الانسان، بے شک انسان خسارے میں، لیکن ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بے شک تمام انسان خسارے میں۔ ترجمہ کیوں کیا؟ ایسے ہی جب الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ تمام تعریف، حالانکہ حمد کا مطلب کیا ہوا؟ تعریف، لیکن ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریف۔ کیوں؟ وہ الف لام جو ہے نا وہ استغراق کے لیے، مطلب جتنی بھی تعریف
کی قسمیں ہیں سب کو شامل ہے. ان الانسان، بے شک جتنے انسان ہیں سارے کے سارے انسان کیا ہیں؟ لفی خسر. اچھا یہ نہیں کہہ رہا اللہ کے خسارے میں ہے، کہہ رہے یقیناً خسارے میں. انسان ہے اور یقیناً خسارے میں، لیکن خسر اللہ نے نکرہ لفظ استعمال، کامن ناؤن. مطلب خسارہ کون سے ٹائپ کا خسارہ ہوگا انسان کو وہ بھی ذکر نہیں کیا. یعنی کوئی بھی خسارہ ہو سکتا ہے انسان، نقصان کسی بھی طرح کے نقصان میں انسان پڑ سکتا ہے اگر وہ آگے یہ 4 اعمال انجام نہیں دیتا ہے تو کسی بھی طرح کے خسارے میں پڑ سکتا ہے. اچھا آگے دیکھتے ہیں. اب اللہ نے ایکسیپشن جو ذکر کیا، استثناء عربی میں کہتے ہیں اس کو، کہ خسارے سے بچے گا کون؟ فرمایا وہ لوگ جن کے اندر یہ 4 خوبیاں، 4 کوالٹیز ہیں، جن کے اندر یہ 4 اعمال ہیں. نمبر 1 ایمان. سب سے پہلے نمبر پر اللہ نے ایمان کا تذکرہ کیا. پتہ یہ چلا ایمان انسان کو خسارے سے بچاتا ہے. اور ایمان میں صرف اللہ پر ایمان نہیں، ایمان کے جتنے ارکان ہیں سب، جو بھی عقائد ہیں سب، جن پر بھی ایمان لانا ضروری ہے وہ سب اس کے اندر شامل ہے. تو ایمان جو لائے وہ خسارے سے بچ گیا. اسی لیے کیا کہا گیا کہ جو بندہ جس کا ایمان درست ہے قیامت کے دن اسی کو نجات ملے گی، اسی کو کامیابی ملے گی. نمبر 2 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جس نے نیک عمل کیا. یہ نہیں کہا کہ عمل کیا، نیک عمل کیا. اس لیے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے. اور جو عمل بہتر ہوتا ہے وہی نیک بھی ہوتا ہے، وہی اچھا بھی ہوتا ہے. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ نے دنیا کے آخرت کے لیے کہا کہ انسان خسارے سے بچ جائے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو ایمان لائے نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کی دنیا کی زندگی اچھی بنا دیں گے. تیسری چیز جو اللہ نے ذکر کیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ بہت اہم ہے. پہلی 2 چیزوں کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے، یعنی ایمان لے آئے آپ، نیک عمل آپ کر رہے ہیں، آپ کی اپنی ذاتی زندگی پرسنل لائف ہے. لیکن اگلی 2 چیزیں ہیں وہ آپ کو خود بھی کرنا ہے، خود کی زندگی میں بھی رکھنا ہے، دوسروں کو بھی کرنا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کیا. اگر کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا ہے آپ کرے بھائی قرآن پڑھا کرو، آپ بھی پڑھیں وہ بھی پڑھیں. کوئی نماز کی طرف نہیں آ رہا ہوگا، یار نماز پڑھا کرو، سنا آپ نماز نہیں پڑھتے ہو. ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کر. سنا یار تم یہ شرک والا کوئی کام کرتے ہو، کفر والا کوئی کام کرتے ہو، بھائی ہمارا کوئی کولیگ ہے، کوئی ہمارے ساتھ کام کرنے والا ہے، کوئی ہمارے ساتھ رہنے والا ہے، اٹھنے بیٹھنے والا ہے، اس کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، کبھی ایک بار تو بولنا چاہیے نا، ایک بار تو بولنا چاہیے نا. سال بھر ڈیل کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، مال لے رہے ہیں اس سے، لیکن سال میں ایک بار بھی نہیں بول پا رہے ہیں یار سنا ہے تو درگاہ پہ جاتا ہے، یار سنا ہے تو فلاں یہ کام کرتا ہے. بولنا چاہیے اس سے حق بات کی وجہ، انسان خسارے سے بچے گا. اس لیے کہ اللہ کے دین کی طرف بلا رہا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے میں مسلمان ہوں. یہ تینوں چیزیں اللہ نے اس آیت میں بھی ذکر کی، ایمان، نیک عمل اور حق بات کی وصیت. یہ سب کرتے رہنا چاہیے ہمیں، چھوٹے بڑے پیمانے پر جہاں بھی جس بھی طرح کی استطاعت ہو ہمیں کرتے رہنا چاہیے یہ کام. اور چوتھی چیز اللہ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیا. سورہ آل عمران کی آخری آیت میں اللہ نے یہی کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے سے جڑے رہو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. یہاں بھی اللہ کہہ رہا ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. کسی کو آپ نے غم میں دیکھا تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں، صبر کرو، اللہ اچھا کرے گا. کوئی بندہ نیکیوں کے باوجود جو ہے مشکل میں، اس سے کہو نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں، آپ نیکی کرتے ہو، نیکی کرنے کی وجہ سے مصیبت نہیں آ رہی. اللہ جو ہے انصاف کرتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نیکی کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت میں. یہ جو مصیبت آئی ہے اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے. کوئی انسان گناہ کی طرف جا رہا ہے، گناہ میں پڑا، اس سے کوئی یار چھوڑ دے اس کو. یا کوئی انسان اب تک گناہ نہیں کیا اور وہ چاہ رہا ہے یہ گناہ کا کام کر لے، آپ کو پتا چل گیا آپ کو نہیں یار اب تک تو اچھے سے تجارت کر رہا تھا، اب تو حرام کام کی طرف جائے گا. رکھ صبر کر نیکی کے کام پر، گناہ کے کام پر جو اب تک بچ رہا تھا صبر کر کے اب بھی بچا رہے. مشکلات پر صبر کرے. ہمیں خود بھی کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا چاہیے. یہ 4 کام کامیابی کی 4 منزلیں، خسارے سے بچانے والی 4 چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں: ایمان، نیک عمل، حق بات کی وصیت اور صبر کی تلقین. یہ 4 چیزیں بڑی اہم ہیں اور انہی 4 چیزوں کی انسان کو دنیا کے اندر زندگی کے اندر ضرورت. یہی 4 چیز، اس سے ہٹ کر کے آپ کہیں جا ہی نہیں سکتے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا اس سورہ کی اہمیت کیا ہے. صرف 3 آیتیں، آپ الفاظ اگر گنیں گے تو مشکل سے آپ کو 13-14 الفاظ ہیں اس میں، مشکل سے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ اس سورہ کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں جانتے ہیں، فرمایا اگر اللہ رب العالمین کوئی بھی سورہ نازل نہ کرتا سوائے اس سورہ کے، صرف یہی سورہ اللہ تعالیٰ نازل کر دیتا حجت قائم کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، لَکَفَتْهُمْ، تو یہ سورہ ان کے لیے کافی ہوتی.
پورے قرآن میں، پوری شریعت میں جو بھی باتیں ہیں ان سب کا تعلق اسی 4 چیزوں سے. زندگی ملی انسان کو، وقت ملا، انسان دنیا میں آیا، خسارے سے بچنا ہے، کیا کام کرنا ہے؟ یہ 4 کام کرنا. اگر خسارے سے بچنا ہے 4 کام کر لو، نہیں بچو گے تو خسارے میں پڑ جاؤ. یہی 4 باتیں. اسی لیے کہا کہ اگر صرف یہی سورہ اللہ رب العالمین نازل کر دیتا لوگوں کے لیے حجت قائم کرنے کے لیے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا اللہ ہمیں راستہ نہیں بتائے گا، سیدھا راستہ نہیں بتائے گا. یہ سورہ ان کے لیے کافی ہوتی. یہ اس سورہ کے ہم کیا سمجھتے ہیں یار بڑی چھوٹی سی سورہ ہے، کیا ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر معانی کا سمندر ہے، ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے. کامیابی کی 4 منزلیں ہیں، خسارے سے بچنے والی باتیں ہیں. ان چاروں چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر ہمیں لازم پکڑنا چاہیے. ایمان کی حفاظت کریں، نیک اعمال کرتے رہیں، حق بات پر جمے رہیں، دوسروں کو بھی وصیت کریں، اور زندگی کے اندر صبر کو لازم پکڑیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن کی باتوں کو سمجھنے، عمل کرنے، اسے زندگی کے اندر داخل کرنے اور دوسروں کو اس جانب دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.